أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما ابن عمه الغالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب، وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر البكرية والعلوم والآثار الجعفرية والعلوم الكعبية والحجج الرضوية والجود التغوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية، صاحب العصر والزمان، إمام الإنس والجان، الحجة القائم المنتظر المهدي، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات الله عليه. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث مبارکہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قتل حسین سے مومنین کے قلب میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی سرد نہیں۔ اس حدیث کے ذیل میں ہم نے معرفت امام کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی، اور ہم نے ابتدا میں بھی عرض کر دیا تھا کہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اندر صرف وسعت ہے اور اس کا کوئی حد نہیں ہے۔ حد ہمارے جہل کی ہے، حد ہماری معرفت کی ہے، حد ہمارے بیان کی ہے، حد ہمارے درک کی ہے، لیکن اس موضوع کی حد اس لیے ممکن نہیں ہے کہ جس کی معرفت کی بات کی جا رہی ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ اور معرفت امام کے ضروری ہونے کے سلسلے میں ہم نے عرض کیا کہ چونکہ انسانوں کی تخلیق بلکہ مخلوقات کی تخلیق کا ہدف معرفت الہیہ ہے، اور معرفت الہیہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں، کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کی معرفت ہی رب کی معرفت ہے۔ اور کل کی مجلس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ ذوات ایسی ہیں کہ ان کی کوئی حد نہیں ہے، اور واقعاً یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان ان کی معرفت صحیح طریقے سے حاصل کرے، اور اس طرح سے حاصل کرے کہ نہ توحید کے اوپر کوئی داغ آ سکے، نہ ولایت ہاتھ سے جائے۔ اور عزیزو، واقعاً یہ بہت سخت مرحلہ ہے، آسان نہیں ہے، اور یہ ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ ایک مجلس میں یا ایک عشرے میں حل ہو جائے گا۔ ہر انسان کو تفکر کرنے کی ضرورت ہے، ہر انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس مسئلے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، دلائل و براہین کو تولنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد وہ ان مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ یہ آسان چیز نہیں ہے، اور آسان ہونا قرار بھی نہیں ہے۔ آسانی کے ساتھ اگر ہر چیز مل جائے تو پھر اس کی قدر و قیمت ہی کیا ہوگی؟ دو ذوات ہیں، ایک دونوں لامحدود ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا فرق صرف اتنا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی حد نہیں ہے، صرف ایک فرق ہے، وہ خالق ہے، یہ اس کے بندے ہیں۔ جو کچھ ان کے پاس ہے
اس کی کوئی حد نہیں ہے، ہمارے لحاظ سے اس کو کسی طرح سے بھی ہم سمیٹ نہیں سکتے، لیکن حد یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو جائے اس کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ بس اگر اس مرحلے کو ہم نے بیلنس کر لیا، آپ سے عرض کروں یہ معاملہ، یہ توحید اور ولایت کو تقابل کے ساتھ اور اس بیلنس کے ساتھ دے جانا پورے صراط پہ گزرنے سے کم نہیں ہے، لیکن یقین جانے اگر ہم اس مرحلے کو حل کر لے جائیں تو کل پورے صراط سے بہت آسانی سے گزر جائیں گے۔ واقعاً لوگ پریشان ہو گئے، لوگ مبہوت رہ گئے، جنہوں نے فضائل کو پڑھا، جنہوں نے کمالات کو دیکھا، جنہوں نے آپ کے بیانات کو سنا اور ایک طرف ہو کے رہ گئے، واقعی مبہوت ہو گئے۔ ہم تو ہم ہیں، عوام الناس تو عوام الناس ہے۔ ائمہ یعنی اہل سنت والجماعت کے ائمہ، امام شافعی کو مشہور شعر ہے، مات شافعی، مر گیا شافعی اور نہیں سمجھ سکا، ماتا شافعی، مر گیا شافعی لیکن نہیں سمجھ سکا کہ اللہ اس کا رب ہے یا علی اس کے رب۔ کس مرحلے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ اب آپ کہیں گے یہاں توحید کہاں جا رہی ہے؟ یہ تو شک و تردید کی منزل ہے، اس نے شک و تردید کہی ہے، اس کو شک میں کہ میں مر گیا لیکن نہیں سمجھ سکا کہ میرا رب اللہ ہے یا علی ہے۔ شک و تردید پہ کی منزل میں امام شافعی، اہل سنت میں 4 امام ہیں، فروع دین میں ان کے 4 امام ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں اور امام ابو حنیفہ ہیں، اور ہر مسلک کو مارنے والے بھی اسی لحاظ سے منسوب ہے، کوئی شافعی کہلاتا ہے، کوئی حنفی کہلاتا ہے، کوئی مالکی کہلاتا ہے، کوئی حنبلی کہلاتا ہے۔ ان میں امام شافعی ایک مقام پہ لکھ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مر گیا شافعی لیکن نہیں سمجھ سکا، اس کے لیے حل نہیں ہو سکا یہ مسئلہ کہ اللہ اس کا رب ہے یا علی اس کا رب۔ تردید میں ہے، کیوں؟ کیونکہ واقعاً جب ہم، تو پھر ہم کس سے پوچھیں؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے، امام شافعی جیسا عالم کہہ رہا ہے کہ میں شک و تردید میں ہوں، ایک طرف یہ گفتگو ہو رہی، ایک طرف کہا جا رہا ہے کچھ نہیں، ہمارے جیسے بندے ہیں، ہمارے جیسے بندے ہیں، ایک طرف کچھ کہا جا رہا ہے، منازع بن گئی ہیں، آج تو باقاعدہ جتھے کے جتھے، گروہ در گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ کیوں؟ عدم معرفت کی وجہ سے۔ بھائی میں نے عرض کیا ایسا موضوع ہے کہ اس پہ گفتگو ہونا ضروری ہے، اور یہ ایک جلسے میں یا ایک مجلس میں یا ایک عشرے میں حل نہیں ہوگا۔ ہر انسان اپنی اپنی حد نظر اور اپنی اپنی وسعت فکر کے لحاظ سے اپنے لیے اس مسئلے کو حل کرے، نہ توحید ہاتھ سے جانے پائے نہ ولایت ہاتھ سے جانے پائے، کیونکہ اگر ادھر گڑبڑ کی تو وہ ہاتھ سے چلا جائے گا، ادھر گڑبڑ کی تو یہ ہاتھ سے چلا جائے گا، ہمیں برابر لے کے چلنا ہے۔ تو کس سے پوچھیں؟ یہاں تو یہ گفتگو ہو رہی، کہیں نہ جائیں، کسی سے نہ پوچھئے، خود علی سے پوچھئے، علی سے پوچھئے آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں؟ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں۔ اب جب ہم امیر المومنین کو پڑھنا شروع کریں گے، جب ہم امیر المومنین کو پڑھنا شروع کریں گے تو بھی ایک الگ منزل ہے، ایک مقام وہ آئے گا جہاں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان کرنا شروع کریں گے کہ میں ید اللہ ہوں، میں علم اللہ ہوں، میں جنب اللہ ہوں، میں عید اللہ ہوں، میں عین اللہ ہوں۔ اب جب انسان ان کمالات کو پڑھنا شروع کرے گا تو واقعا مبہوت ہو جائے گا، جہاں امیر المومنین کہیں گے میں ہی خلق کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں، میں ہی پھولوں کو چٹکنے کی اجازت دیتا ہوں، میں ہی بارش کراتا ہوں، میں ہی پھلوں کے اندر چاشنی پیدا کرتا ہوں، یہ سب میں کرتا ہوں۔ پڑھیں آپ، تفصیل سے موجود ہے، امیر المومنین کے خطبے موجود ہیں، مقام بیان میں اپنی تجلیوں کو، اپنے فضائل کو جب آپ بیان کر رہے ہیں، واقعی انسان پریشان ہو جائے گا، شافعی جیسا پریشان ہو جائے گا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ میرا رب ہے یا علی میرے رب۔ لیکن جب علی تصویر کے رخ کو پلٹتے ہیں
اور دوسرا رخ دکھاتے ہیں. ایک مقام وہ ہے جہاں علی کیا کر سکتے ہیں یہ بیان کر رہے ہیں, کیا کر سکتے ہیں یہ بیان کر رہے ہیں, اپنے افعال کو بیان کر رہے ہیں کہ میں ید اللہ, میں عین اللہ ہوں, میں جن اللہ ہوں, میں ہی بارشوں کو لاتا ہوں, میں ہی سب کرتا ہوں. یہ افعال کو گنا رہے ہیں, یہ افعال کو بتا رہے ہیں. کتنے قصے ہیں, کتنے اس طرح کے واقعات ہیں. آئے دیکھا اشارہ کر, حالانکہ یہ بھی عرض کرے کہ ان کو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ارادہ الہیہ کے مالک ہیں. جب اللہ اپنے لیے کہہ چکا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کسی چیز کے لیے, کہنے کا ارادہ کرتا ہوں, کہتا نہیں ہوں, ارادہ کرتا ہوں کہ کہوں کہ کن تو ہو جاتا ہے. یہ اس ارادہ الہیہ کے مالک ہیں اور اس کے مظہر ہیں, ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ارادہ کرتے ہو جاتا ہے. ارادہ کیا کہ یہ میت کی نماز ہے تو وہ میت ہو گیا. یہ اس منزل پر ہے. تو اشارے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اشارہ کیا تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے. جہاں خدا نے کہا, ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ میں کہتا ہوں یا ارادہ کرتا ہوں کن کہنے کا تو ہو جاتا ہے, اتنی منازل وہاں نہیں ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا. کیا کر رہے ہیں؟ چوٹیوں کو رزق بانٹ رہا. کچھ کہا نہیں, ابھی مصلحت نہیں, چلے. پھر ایک دن آئے, دیکھا ایسے ہی کر رہے ہیں. اس دن بھی آپ یہ کہہ رہے تھے, آج کیا کر رہے ہیں؟ اور بتایا تو تھا چوٹیوں کو رزق بانٹ رہا. سب کو بانٹ دیا, ہاں سب کو بانٹ دیا, سب کو دے دیا. کہاں سب کو دے دیا, یہاں تک کہ جو جناب کی جیب میں شیشی میں بند ہیں ان کو بھی دے دیا. دیکھ رہے ہیں آپ مرحلے فکر, وہ کس لیے, کس نیت سے آیا تھا. اب ایک عجب مقام پر ہے, اگر شیشی کو باہر نکالے تب بھی لوگوں کے سامنے آبرو جائے گی, نہ نکالے تو علی کا سوال کا جواب نہیں مل پائے. یہ اس کے مظہر ہیں. حق تھا کہ انسان پریشان ہو کر کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ میرا رب ہے یا علی میرے رب ہیں. کس سے پوچھے؟ خود علی سے پوچھے. تو ایک وہ مقام آئے گا جہاں علی اپنے افعال بتائیں گے, جہاں میں کیا کر سکتا ہوں یہ بتائیں گے, جہاں اللہ کے مظہر ہونے اور اللہ کے ارادے کی تکمیل کرنے والے اور اللہ کی صفات کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے والے مراحل ہیں, وہاں علی تمام فضائل کو کہتے نظر آئیں گے. لیکن جب دوسرا رخ پہن کریں گے, دوسری بات کو بیان کریں گے, تو پھر اس طرح سے بیان کریں گے, اس طرح سے بیان کریں گے. امیر المومنین کا یہ شعر مشہور ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا, الہی کفا بی عزن, کفا بی عزن ان اکون لکا عبدن. دیکھیں آپ اس مقام کو دیکھیں, ایک وہ مقام ہے جہاں بیانات ہو رہے ہیں. اب یہ دوسرا مقام ہے کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. لوگ القاب میں عزت تلاش کرتے ہیں. آپ کون صاحب ہیں؟ میں فلاں ڈاکٹر ہوں. آپ کون صاحب ہیں؟ میں پروفیسر ہوں. آپ کون صاحب ہیں؟ میں کرنل ہوں, میجر ہوں. کسی سے نام پوچھئے, پہلے القاب بیان کریں. کون صاحب بول رہے ہیں؟ فلاں مولانا بول رہے ہیں, فلاں آیت اللہ بول رہے ہیں. القاب میں لوگ عزت تلاش کرتے ہیں. امیر المومنین ابدیت میں عزت تلاش کر رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں کہ میری عزت یہی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. واقعاً امیر المومنین کا کلام ہے. انسان اگر غور کرے, کون کہہ رہا ہے؟ جس کو اللہ نے تمام عزتیں دی ہیں, اپنے تمام صفات کا مالک اور مظہر اور مظہر بنایا ہے, وہ جب مقام فقر پہ آ کر بیان کرتا ہے, اپنی عزت کو بیان کرنا چاہتا ہے, اپنے شرف کو بیان کرنا چاہتا ہے, تو کہتا ہے میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں.
ہمارا حال کیا ہے؟ ہم القابات میں جکڑے ہوئے ہیں، شجروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ آپ جانتے ہیں میں نے کہاں درس پڑھا ہے؟ سمجھ انسان اگر ہر دن کی باتوں پہ غور کر لے، جو واقعات سامنے دیکھتا ہے، جو مناظر سامنے دیکھتا ہے، تو اس کے لیے بہت آسان ہے سمجھنا، لیکن اگر سمجھنا چاہے تب یہاں روح قفس عنصری سے پرواز ہوئی، اب کوئی ڈاکٹر پروفیسر آیت اللہ نہیں کہے گا، اب میت کہے گا۔ اور جب شانہ ہلایا جائے گا قبر میں تو فلاں ابن فلاں ہی کہا جائے گا، اب وہاں ڈاکٹر فلاں نہیں کہا جائے گا۔ تو ختم۔ یہی تو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جہاں اس منزل پہ آؤ کچھ نہیں، القابات کچھ نہیں ہے، تمہاری حقیقت یہی ہے۔ نماز میت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک، خدا یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے ہی بندے کی اولاد ہے۔ وہاں کوئی ڈاکٹر پروفیسر آیت اللہ عظمی مولانا کچھ نہیں، سمجھنے کا مقام۔ عزت، ہم جن چیزوں میں عزت تلاش کر رہے ہیں اس میں عزت نہیں ہے، عزت بندگی میں ہے۔ امیر المومنین یہی کہہ رہے ہیں، عزت بندگی میں ہے، میرے لیے عزت، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اپنے بندے کو کمال پر لے جانے لگا ذات الہی تو اس نے سبحان الذی اسری بعبدہ کہہ کر منزل معراج کا تعارف کرایا، نہ لقب سے یاد کیا، نہ کسی ٹائٹل سے یاد کیا، نہ کسی نام سے یاد کیا، بلکہ اپنے بندے ہونے کی سند ادا کی کہ معراج بندگی یہی ہے۔ عبد، اللہ کا بندہ ہونا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ امیر المومنین یہی فرما رہے ہیں کہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اگر انسان سمجھنا چاہتا ہے اس سے مطلب مت رکھو میں کیا کر سکتا ہوں، تم حیران ہو جاؤ گے، تمہاری عقل میں آ ہی نہیں سکتا، تمہاری سمجھ کے باہر ہوں، میرے افعال تمہاری سمجھ کے باہر ہیں۔ میں کیا کر سکتا ہوں اس کے سلسلے میں تم اگر غور کرنا شروع کرو گے اور اس کے ذریعے سے مجھے سمجھنا چاہو گے تو تم حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ میں کون ہوں یہ الگ منزل ہے، میں کیا کر سکتا ہوں یہ الگ منزل ہے، میں ہر کام انجام دے سکتا ہوں جو تمہارے دائرے فکر میں آئے وہ بھی انجام دے سکتا ہوں۔ جہاں تمہارا دائرے فکر ختم ہو کے اور تھک کے اپنی پرواز ختم کر دے میں اس کے آگے کی منزل پر ہوں۔ میں کیا کر سکتا ہوں اسے تمہیں مطلب نہیں ہے، میں کون ہوں تو میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں۔ بس ہمیں یہی رکھنا ہے، افعال کیا ہے یہ الگ بحث ہے، وہ ہیں کون یہ الگ بحث ہے۔ خود قرآن مجید میں خلقت کی بات ہو رہی ہے، آپ نے کیسے مخلوق، آپ نے کیسے خالق کہہ دیا، قرآن آ کے سہارا دے رہا ہے، جناب عیسیٰ کی زبانی کو بیان کر رہا ہے، میں تمہارے لیے خلق کروں گا۔ جناب عیسیٰ کی زبان سے قرآن نے اعلان کیا، جناب عیسیٰ نے فرمایا اور حواریوں کے لیے کہ میں تمہارے لیے خلق کروں گا پرندے اس مٹی سے، میں خلق کروں گا۔ کوئی اور لفظ بھی استعمال ہو سکتے تھے، میں بناؤں گا نہیں، خلق۔ خدا متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں، اور پھر اللہ کے لیے کیا کہا، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خالق ہے، نہیں، بابرکت ہے وہ ذات جو خالقین میں سب سے بہتر ہے۔ احسن افضل تفضیل، خالقین میں سب سے بہتر ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور مخالق بھی ہیں، بس فرق وہی پر ہے کہ اس کی خلاقیت، اس کا خالق ہونا اس کا ذاتی ہے، باقیوں کو اس نے عطا کیا ہے، باقیوں کو اس نے دیا ہے، اس کا اپنا ذاتی ہے، بس اس مسئلے کو حل کر لینا ہے۔
تو اگر جناب عیسیٰ وہاں خلق کر رہے ہیں تو یہاں آئمہ، اور جب ہم امیر المومنین کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد 14 معصومین ہیں، سب کے سب۔ یہ کیا کر سکتے ہیں الگ مرحلہ ہے، یہ کیا ہے الگ مرحلہ ہے، ہمیں دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ اور اس کے اگلے مقام پر کیا کہتے ہیں؟ پہلے فرما رہے ہیں کفا بی ظن ان اکونا لکا عبدن، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وہ کفا بی فقرن ان تکون لی ربا، اور میری عزت اور فخر کے لیے اور مباحات کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ یہ امیر المومنین اپنا اور اپنے رب کا تعارف کرا رہے ہیں۔ میری عزت اس میں ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرا مقام فخر اس میں ہے کہ تو میرا رب ہے۔ بس اس مرحلے کو ہمیں بچا کر رکھنا ہے، اس کو لے کے رکھیے۔ اگر ہم ولایت کو اس طرح سے رکھیں کہ ولایت ہاتھ میں رہے، توحید پہ حرف نہ آنے پائے، پھر جو چاہے کہتے چلے جائیں۔ اس مرحلے کو اگر ہم نے حل کر لیا، یہ عدم معرفت ہے۔ ایک جتھا بن گیا کہ وہ فضائل کا منکر ہوتا چلا گیا، ایک جتھا آ گیا جس نے فضائل کو اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا کہ مقام میں خالق تک جا کے ملا دیا۔ نہیں، دونوں سے الگ رکھنا ہے۔ یہ راستہ بھی غلط ہے، یہ راستہ بھی غلط ہے۔ امیر المومنین کے سلسلے میں جو امیر المومنین نے خود فرمایا، ہمیں اسی کے اوپر اپنے آپ کو گامزن رکھنا ہے۔ وہ ہر وہ کام جو خالق کر سکتا ہے، جو رب کر سکتا ہے، وہ علی کر سکتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اس کے افعال ذاتی ہیں، ان کے افعال اس کی بندگی کے ساتھ ہیں۔ بندگی علی کی محفوظ رہے، باقی کسی چیز میں ہم ان کو محدود نہیں کر سکتے۔ یہ تمام چیزیں شیخ صدوق نے بھی کتاب توحید میں نقل کی ہیں کہ علی ید اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی جنب اللہ ہے۔ مقام توحید میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے توحید سے منافات نہیں رکھتا۔ یہ ہمارے سمجھنے کی تقصیر ہے، اور ہمیں اس کو لے کر چلنا ہے۔ بغیر اس کے ممکن ہی نہیں ہے۔ ان کی معرفت کے بنا خدا سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور ان کے لیے ان کی معرفت بھی ویسے ہی ہونا ضروری ہے جیسے یہ ہیں۔ اور کون کرائے گا؟ آپ خود یہ کرائیں گے، دعاؤں کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے سے، زیارت ناموں کے ذریعے سے۔ کیوں ہم سے بار بار تاکید ہو رہی ہے زیارت کو آیا کرو؟ کیوں ہم سے کہا جا رہا ہے بار بار زیارت ناموں کو پڑھا کرو؟ اور کیوں زیارت نامے سے پہلے ہمیں تکبیر کہنے کا حکم ہے؟ آپ جائیں زیارت آداب زیارت کو اٹھائیں، جب آپ مقام امام کے سامنے کسی بھی امام کی زیارت کو پہنچیں گے تو اکثر یہی تاکید ملے گی کہ مثلاً 33 بار اللہ اکبر کہے، پھر اگلے مرحلے میں پھر 33 بار، پھر 34 بار، یعنی 100 بار تکبیر کو پڑھے۔ یا مثال کے طور کے اوپر زیارت جامعہ سے پہلے 100 بار تکبیر کہنے کا حکم ہے کہ 100 بار تکبیر کہے، پہلے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرے، پھر ان کے فقر و مباحات کو سلام کرنا شروع کرے، کیونکہ مطالب ایسے ہیں کہ عام انسان کا ذہن الجھ کے رہ جائے۔ تو اس کی توحید کو باقی رکھ کر ان کے فضائل کو بیان کرنا ہے۔ عزت، امیر المومنین کہہ رہے ہیں عزت اس میں ہے کہ میں تیرا آپ ہوں۔ بندگی، اللہ کیا پسند کرتا ہے؟ بندگی پسند کرتا ہے۔ بندے بن جاؤ میرے۔ اسی لیے مقام نماز پہ آئیے نماز کے لیے جو جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا ہو جائے۔ اب کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ جو کہیں کھڑا ہے اس کو ہٹا کے پیچھے کھڑا کر دے اور خود آگے کھڑا ہو جائے، نہیں، نماز باطل ہو جائے۔ اگر بندہ آگے کھڑا ہو گیا، آقا دیر سے آیا، پیچھے جگہ مل رہی ہے، تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے بندے کو پیچھے کر دے، خود آگے بڑھ جائے۔ اگر ایسا کرے تو نماز باطل ہے، ولو مسجد میں ہو نماز باطل ہے۔ آپ پوچھ لیں آگے وہ کہاں سے۔ جو جہاں کھڑا ہو گیا وہ جگہ اس کی ہے۔ یہ فلاں اللہ ہوا کریں، یہ جنرل ہے، میجر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، ہوا کرے۔ جو جہاں کھڑا ہو گیا اب وہ جگہ نماز کے لیے اس سے محفوظ ہے۔
اگر اس کو ہٹا کر نماز پڑھی تو یہ نماز باطل ہے. اچھا کیوں ان کو آگے کرنا چاہ رہے ہو؟ کیونکہ جب سجدے میں جائیں گے تو جہاں اس کا پیر ہے وہاں اس کا سر ہوگا، کہ ہوا کرے. یہی تو میں چاہتا ہوں، یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے یہاں فقر و مباحات کا مقام صرف میری بندگی ہے. نہ ٹائٹل ہے، نہ شرف ہے، نہ عزت ہے، نہ نسب ہے، نہ حسب ہے، نہ علم ہے، کچھ بھی میراث نہیں ہے، بس میری بندگی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ تو برابر کی بات کر رہے ہیں علامہ اقبال. اگر ایاز آگے کھڑے ہو جاتے، محمود پیچھے کھڑے ہو جاتے تو حق نہیں تھا بادشاہ کو کہ آگے ہو جائے اور ایاز کو پیچھے کر دے کہ تم غلام ہو. اگر ایسا کرتا تو نماز باطل ہو جاتی. اور یہیں سے اس مقام کو بھی سمجھنے کی کوشش کریے. کیا کمال ہے اس بندگی پر، اس بندگی پہ فائز ہوئے یہ افراد، اس بندگی پہ فائز ہوئے یہ افراد کہ اب آ کے علماء بیان دیتے ہیں کہ اگر امام لیٹا ہوا بھی ہے، ولو قبر میں لیٹا ہوا ہے، اب اس کے آگے کسی عام انسان کو حق نہیں ہے کہ نماز پڑھ سکے، کیونکہ وہ امام ہے، علی الاطلاق امام ہے. خدا آپ کو حرم جانا نصیب کرے، امام کے آگے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ولو قبر اطہر میں آپ لیٹے ہوئے. یہ مقام بندگی اس طرح سے انجام دی ہے کہ اب اس سے اعلیٰ کوئی مقام نہیں. اور اس کے بعد امیر المومنین نے دعا کی. پہلے کہا الہی، پہلے کہا الہی، فرمایا الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اور اس کے بعد فرمایا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اور میری فخر و مباحات کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. اور اس کے بعد امیر المومنین نے دعا کی الہی خدایا تو ایسا ہے جیسا مجھے پسند ہے، اور مجھے ویسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے. ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، آئیں ہم امیر المومنین سے سیکھیں کیسے دعا کی جائے. کیونکہ ہم دعا کرتے ہیں، ایک دعا کی ایک دعا رہ گئی، ایک دعا کی دوسری دعا بھول گئے، حالت میان میں آئے ایک بات کہی دوسری بات چلی گئی. امیر المومنین نے ایسی دعا کی کہ سب اس میں آ گیا. خدایا تو ویسا ہی ہے جیسا مجھے پسند ہے. اب یہ کیا کمال ہے، یہ علی جانے اور ذات الہیہ جانے. اور اس کے بعد علی نے کہا مجھے ویسا بنا دے جیسا تو پسند کرتا ہے. اگر یہ مرحلہ حل ہو جائے ابدیت کا، یہ مرحلہ حل ہو جائے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے. جیسا تجھے پسند ہے مجھے ویسا بنا دے. اگر تو چاہتا ہے کہ میں فقیر رہوں مجھے فقیری پسند ہے. اگر تو چاہتا ہے میں غنی رہوں مجھے غنا پسند ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ میں عالم بنوں تو مجھے علم پسند ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ میں کمزور اور ضعیف رہوں تو میرے لیے یہی فوج ہے. اس سے مطلب نہیں ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو جو چاہتا ہے ویسا ہو جاؤ. امام کی خدمت میں شاگرد آیا تو امام سے کچھ حال کو پوچھنے کے بعد فرمایا کہ مولا حال یہ ہے کہ اگر صحت مند ہوتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ مریض ہو جاؤں، اگر مال ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے فقیر ہو جاؤں. امام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کہتے. ہمارا حال یہ ہے کہ وہ جس حال میں راضی رکھے ہم اس حال میں رہیں. اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتا ہوں، وہ کیا چاہتا ہے میں اس میں راضی. امیر المومنین دعا کرنے کا طریقہ بتا. عزت کاہے میں ہے؟ اللہ کی بندگی میں. اسی لیے جنہیں مقام ملے ہیں ان کو خدا نے اپنا عبد کہا. سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی
بندے کو لے گئی، نہیں یہاں پر نہیں کہا رسول کو لے گئی، یہاں پہ نہیں کہا نبی کو لے گئی، یہاں پہ نہیں کہا حبیب کو لے گئی، یہاں پہ نہیں کہا یاسین کو لے گئی، یہاں پہ نہیں کہا طٰہٰ کو لے گئی، کہا بندے کو لے گئی۔ ہم بھی تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پہلے بندگی کا اعتراف کرتے ہیں، پھر رسالت کی گواہی دیتے ہیں کہ اس سے اعلیٰ کچھ نہیں ہے۔ اور اسی لیے اس ذات بابرکت جس کا ذکر کرنا آج مقصود ہے، اس کو بھی جب ہم سلام کرانے کا طریقہ سکھایا معصوم امام نے، یہ زیارتیں معصوم نے سکھائی ہیں، غیر معصوم کی بتائی ہوئی زیارتوں کی کوئی حیثیت نہیں، ہمیں ضرورت بھی نہیں۔ ہمیں واقعا معلوم ہی نہیں تھا کہ انہیں سلام کیسے کرنا ہے، یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے سکھا دیا کہ ہمیں کیسے خطاب کرو۔ السلام علیکہ ایھا، السلام علیکہ یا عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اے عبد صالح آپ پر سلام ہو جو اللہ کے مطیع ہیں، جو رسول کے مطیع ہیں۔ کون عبد صالح؟ یہ وہ عبد صالح ہے کہ جس کو امام حسین کی نصرت کا شرف حاصل ہوا ہے، یہ وہ عبد صالح ہے جسے علی نے نماز شب میں دعا کے ذریعے سے مانگا ہے۔ ادھر والد کا بیان یہ ہے کہ میری خوشی کے لیے اور میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور یہاں بیٹے کا مقام یہ ہے، دعا کا مقام یہ ہے کہ امام معصوم جب سلام کر رہا ہے تو کہہ رہا السلام علیکہ یا عبد الصالح۔ یہ بھی وہ ذات ہے جس کو علی نے دعا میں مانگا، یہ وہ ذات ہے جو معرفت الہیہ کے اس کمال پر ہے کہ اپنے معرفت کے ذریعے سے اپنے امام کی شناخت دنیا میں کرائی ہے۔ یہ معرفت امامی تو ہے کہ تمام علم کے باوجود یہ ذات خاموش ہے، یہ معرفت امام ہی تو ہے کہ تمام شجاعت کے باوجود اپنے قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھے ہے، صرف امام کی اجازت درکار۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ بات کہ مقام معرفت ابو الفضل العباس اگر کسی کو سمجھنا ہو تو وہ اسی سے محفوظ کر لے کہ ہمیں 28 رجب سے لے کر سن 60 ہجری 28 رجب سن 60 ہجری سے لے کر عصر عاشور تک حسین کو نصیحت کرنے والے، وصیت کرنے والے، سوال کرنے والے، جواب کے لیے دیکھ ٹوکنے والے افراد آپ کو مل جائیں گے۔ ایک ذات ملے گی جو بالکل خاموش ہے۔ یہ خاموشی معرفت کی دلیل ہے، یہ خاموشی علم کی دلیل ہے، یہ خاموشی بندگی کی دلیل ہے۔ یہ بندہ کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ علم رکھتا ہے۔ کیوں خاموش ہے؟ معرفت رکھتا ہے۔ کیوں خاموش ہے؟ اطاعت محض کا مظہر ہے، جس نے اطاعت کا لیول اتنا اعلیٰ بنا دیا ہے کہ اب اس کے ذریعے سے اطاعت کو سمجھا جائے۔ امیر المومنین کی دعا کا نام ہے، وہ ذات کہ جو حسین کے لیے ڈھارس تھی۔ آسان نہیں ہے جملے جو روایات میں آتے ہیں، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے کرب اور اضطراب کو مٹانے والے، ایک شف کربی بحق اخیک الحسین، ہمارے کرب کو بھی حسین اپنے بھائی حسین کے حق کے راستے سے ہٹا دے۔ یہی تو ہم دعا کرتے ہیں۔ باب الحوائج، آج تک یہ فیض جاری ہے، کوئی آج تک آپ کو ملا جو اس در سے خالی ہاتھ آیا؟ باب الحوائج، صاحب اللواء، علمدار حسین، فقر حسین۔ کسی عرب کے ایک شاعر نے، عالم دین تھے، انہوں نے عربی میں ایک مصرع کہا
جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مفہوم یہ تھا کہ تجھ پر سلام ہو کہ جس کے سائے میں امام معصوم نے پناہ تلاش کی. لیکن ان کو لگا کہ مقام عصمت سے اور مقام امامت سے یہ جملہ ساز نہیں آ رہا ہے، لہذا دوسرا مصرع نہیں لگایا. حالت خواب میں خود حسین ابن علی تشریف لائے اور فرمایا کہ آخر تم اس شعر میں کوئی قباحت نہیں ہے. یقیناً ہم نے عصر عاشور عباس کے سائے میں پناہ تلاش کی. تو دوسرا مصرع لگاؤ کہ جب خورشید ہر طرح سے اندھیروں میں ڈوب گیا تھا اور اس کے اوپر گرد آ گئی تھی تو عباس اس نے آ کر پناہ. یہ مفہوم شعر ہے. امام معصوم عصمت عباس کے لیے یہی کافی ہے کہ جہاں ایک معصوم امام کی قبہ و بارگاہ ہو، زری ہو، وہاں آپ کے لیے ایک الگ مزار بنایا جائے، الگ زری تعمیر کی جائے، قبہ اور بارگاہ، اور کسی اور نے نہیں، امام معصوم کے حکم سے قبر اس طرح سے بنائی گئی. یہ مقام ہے. باب الحسین ہے. آپ تمام صفات و کمالات و جمالات الہیہ کا مظہر حسین ابن علی ہے، اور حسین تک پہنچنے کے راستے کا نام، دروازے کا نام عباس. ایک عباس علی کی دعا ہے. فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا. موقع نہیں ہے ان احادیث کو اور روایات کو پیش کرنے کا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ روز محشر جب برپا ہوگا اور رسول ہر امت اپنے اپنی شفاعت کرنے والے کو تلاش کر رہی ہوگی. روایت کہتی ہے مولا عباس سے روایت کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھیں گے کہ تم امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کر آئی ہو، تو روایت کہتی ہے کہ صدیقہ طاہرہ فرمائیں گی کہ میری امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے کے 2 بازو کافی ہوئے. زہرا نے بیٹا کہا، لیکن مقام بندگی، مقام اطاعت، مقام معرفت یہ ہے کہ اپنے آقا کو، اپنے بھائی کو آقا کہتے ہیں. خاموشی کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ. کہیں جملہ نہیں ملتا، کہیں سوال نہیں ملتا. جو امام کہیں عباس اسے انجام. اور اسی لیے بہت سے مقامات پر کربلا میں حسین نے عباس کو اپنا شریک کیا ہے. کوئی اور شہید جن منازل میں شریک نہیں ہے، عباس کو شریک کیا. لیکن کربلا میں انصار حسین ہی پہلے شہید ہوئے. اس لیے نہیں کہ حسین چاہتے تھے کہ انصار شہید ہو جائیں تاکہ میرے گھر والے محفوظ رہ جائیں. نہیں، کربلا میں بھوک اور پیاس اور گرمی کی شدت اتنی تھی کہ جو مقام شہادت پہ جتنا پہلے پہنچے گا اس کے لیے اتنی آسانی ہوگی. حسین کریم ہے، لہذا پہلے اپنے اصحاب کو آگے کیا کہ ان کے لیے سختی آسان ہو جائے، اور میرے عزیز جو جتنا قریب تھا اس کو دیر میں. یہاں تک کہ سوائے مولا عباس کے کوئی نہیں تھا. بعد نے اختلاف کیا ہے کہ مولا علی اکبر کی شہادت پہلے ہے یا مولا عباس کی شہادت پہلے ہے، لیکن جو اصل ہے اور جو مشہور ہے اور جو علماء نے نقل کیا ہے کہ مولا عباس کی شہادت بعد میں ہے، مولا علی اکبر پہلے شہید ہو چکے تھے. یہ وہ شخصیت ہے جس سے امیر المومنین نے 21 رمضان کو یا 20 رمضان کو وقت آخر ایک وصیت کی تھی. اے میرے بیٹا عباس، یوم عاشورہ جب نہر میں داخل ہونا تو پانی لبوں تک نہ لے جانا، تمہارا بھائی حسین پیاسا ہو. یہ وصیت امیر المومنین نے مولا عباس کو کی تھی. اور یوم عاشورہ آ گئی، میں تمام مراحل کو میں نے نظر انداز کر دیا، صرف مولا عباس کی کچھ گوشے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ابو الفضل عباس ہاتھ کو جوڑ کر آقا حسین کے سامنے کھڑے ہیں. آقا مجھے مرنے کی اجازت دو.
دل تنگ آ چکا ہے، یہ آوازیں مجھے مضطرب کر رہی ہیں، مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے عجیب جملہ کہا، بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اس جملے کو ہم محسوس نہیں کر پاتے، لیکن حسین امام معصوم ہے، کتنے حسرت سے کہا، بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، کہنا یہ چاہتے ہیں تم تو میری ڈھارس ہو۔ بعض روایات میں کہ اسی اسنا میں خیمے سے ایک آواز آئی، العطش العطش۔ حافظ آج محرم آ گئی، خیام حسینی میں جہاں قرآن کی آوازیں تھیں، جہاں دعاؤں کی آوازیں تھیں، اور جہاں تسبیح اور تحلیل کی آوازیں تھیں، آج محرم سے ایک آواز اس میں بڑھ گئی، اور وہ آواز تھی بچوں کی، العطش 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 العطش۔ یہ ایسی آواز کہ جو آج بھی ہمارے دلوں کو مضطرب کر دیتی ہے۔ آپ تصور کریں جب عباس کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہوگی، عباس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ جس لشکر کا سقا میں ہوں، اس لشکر کے بچوں کی آواز العطش، بچوں کی آواز العطش جب بلند ہوئی تو مولا نے کہا کہ یہ آوازیں مجھے جینے نہیں دیتی، مولا مجھے مرنے کی اجازت دیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حسین نے کہا کہ تو میرے بچوں کے لیے کچھ سبیل آپ کر جاؤ۔ بعض روایات میں کہ مولا عباس نے خود فرمایا کہ اجازت دیں کہ میں کچھ پانی لے آؤں۔ ہاں، عباس کو پانی لانے کی اجازت ملی، آپ نے مشق لی، اور کربلا کی طرف مقتل کی طرف بڑھے، اور ارادہ ہے کہ نہر کی طرف جائیں۔ نہر پر 3000 یا 4000 سپاہی صرف اس لیے تعینات ہیں کہ حسین کے خیموں میں پانی نہ پہنچنے پائے۔ عجیب عجیب جملے کہے ہیں لوگوں نے کہ اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تب بھی اگر ہمارے قبضہ قدرت میں پانی ہے تو حسین اور آل حسین کو ایک جرعہ آب نہیں دیں گے۔ ایسے لوگوں کے مقابلے میں عباس اکیلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور کسی میں جرأت نہیں ہے، کسی میں جرأت نہیں ہے کہ آپ کو روک سکے۔ اسی اسنا میں ایک بڑا شامی پہلوان ابو الفضل عباس کو روکنے آیا۔ ابو الفضل عباس کا حملہ ایسا تھا کہ کوئی رک نہیں پا رہا تھا نہر پر، میمنہ میسرے میں ملے جا رہا تھا، میسرہ میمنے میں ملے جا رہا تھا، کبھی قلب لشکر کے اندر تتر بتر تھی۔ اس کو دیکھ کر ایک بڑا پہلوان ابو الفضل عباس کے مقابلے میں آیا کہ میں تمہیں بھی قتل کروں گا اور تمہارے آقا کو بھی قتل کروں گا، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ ایک بڑا نیزہ ہاتھ میں لیے تھا، اس طرح سے مولا نے اس پہ حملہ کیا کہ اس کے نیزے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ عرب کی جنگ میں یہ بہت بڑی توہین سمجھی جاتی تھی کہ کوئی کسی کا ہتھیار چھین لے۔ مولا نے اس کو ذلیل کر کے کہا کہ اب میں تیرے ہی نیزے سے تجھے قتل کروں گا۔ اس نے لوگوں کو مدد کے لیے پکارا، لیکن عباس کی جرأت اور شہامت اور شجاعت دیکھ کر کوئی آگے آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ فوجیں آگے بڑھی، لیکن عباس کے حملے کو دیکھ کر تتر بتر ہو گئے۔ ایک حملہ کر کے عباس نے اس شقی کو اسی کے نیزے سے قتل کیا۔ وہ ایک گھوڑے پر سوار تھا، وہ گھوڑا بھی مولا عباس نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ ادھر شمر نے آواز دی، عباس تم جس گھوڑے پہ سوار ہو یہ تمہارے بھائی حسن کا گھوڑا ہے، واقعاً حق تھا کہ تم اسے واپس لے لو۔ ہاں، مولا اب ترائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ترائی کے قریب پہنچے، گھوڑے کو ترائی میں ڈال دیا۔ اللہ اللہ، کربلا میں انسان تو انسان، جانوروں نے بھی وفاداری کی حدوں کو بیان کر دیا۔ عباس نے ایک بار پانی چلو میں لیا، لوگ کہتے ہیں عباس کو حسین کی پیاس یاد آئی لہذا پانی پھینک دیا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ عباس حسین کی پیاس بھول گئے ہوں؟ اللہ اللہ، عباس نے شاید پانی سے کہا ہو میرا آقا پیاسا ہے۔
تو رہوان اپنے منہ کو اٹھائے ہے، اے آقا آپ پیاسے ہیں، ہمارے مولا حسین پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہیں، علی اصغر پیاسے ہیں، میں کیسے اپنے آپ کو سیراب کر سکتا ہوں؟ عباس نے مشک دہانے کو کھولا، ایک بار مشک کو پر کیا، مشک کو دوبارہ اپنے سینے سے لگایا اور اب واپس لوٹنا چاہتے ہیں۔ بھاگا ہوا لشکر ایک بار پھر سے سمٹ کر آیا۔ اب پورے لشکر کا ہدف یہ ہے کہ یہ پانی خیام حسینی میں نہ پہنچنے پائے، اور عباس کا ساری کوشش یہ ہے کہ یہ پانی حسین کے خیموں تک پہنچا دوں، لہذا دھیان پانی کی حفاظت پر ہے، اپنے جسم کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اور دشمن حملے پہ حملہ کیے جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ ایک شقی نے ایک تلوار چلائی، عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا، لیکن کیا کہنا میرے مولا کا، قد قطعتم یمینی ولکن حامی دینی، میں نے میرے بازو کو ختم کر دیا لیکن میں اپنے دین کی اور اپنے بھائی کی حفاظت اور حمایت کرتا رہوں گا۔ ہاں پاس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرا حملہ ہوا، دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ روایت کہتی ہے کہ عباس نے کسی طرح علم کو کسی طرح تھاما اور مشق کو دہن میں لیا، جس طرح شیر اپنے شکار کو دہن میں لیتا ہے۔ عباس نے مشق کو دہن میں لیا، اب صرف ایک ہدف ہے، قیام حسینی کی طرف کسی طرح پہنچ جاؤں۔ لیکن لشکر ہر طرف سے عباس کو گھیرے ہے، تصویر علی دشمنان علی کے نرغے میں ہے، کوئی تیر چلاتا ہے، کوئی تلوار چلاتا ہے، وہ دفاع کیسے کرے جس کے بازو قلم ہو چکے؟ لیکن اس کے باوجود عباس رک نہیں رہے تھے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عباس رک نہیں رہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کے جسم پر اتنے تیر پیوست تھے جیسے ساہی کا جسم ہوتا ہے، اس طرح سے جس میں ادھر پہ تیر پیوست تھے، لیکن عباس رک نہیں رہے تھے۔ کسی نے اسی اسنا میں نشانہ لے کر ایک تیر چلایا، ہوا میں سنسناتا ہوا تیر آیا، مشک سکینہ پہ لگا، پانی بہنا شروع ہوا، عباس کی امیدیں بہ گئیں۔ اجرکم اللہ، عباس کی امیدیں بہ گئیں۔ ایک بار حسرت سے پانی کو دیکھا، ایک آنکھ کھینچی اور اس کے بعد گھوڑے کے رخ کو پلٹ دیا۔ اب تصویر علی ہے، دشمنوں کا حملہ ہے، ایک بے دفاع سپاہی ہے جس پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، یکایک ایک گرز آہنی سر پہ لگا، عباس کی دنیا کے سامنے اندھیرا چھایا، زمین پر آئے۔ ہمیں نے مجلس تمام کی، لیکن خود میرے مولا نے کہا ہے، اے ذاکر تو میری مصیبت نہیں پڑتا۔ ہاں کربلا میں ایک ذاکر تھا، وہ مولا عباس کے مصائب پڑھتا تھا، ہمیشہ مولا عباس کے مصائب پڑھتا تھا۔ ایک دن خواب میں مولا کی زیارت نصیب ہوئی، مولا نے کہا، اے ذاکر تو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ تو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا آقا میں تو صرف آپ کی مصیبت پڑھتا ہوں، صرف آپ کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا تجھے نہیں معلوم مجھ پر کیا گزر گئی؟ میں جب روز عاشورا میدان جنگ میں تھا، یکایک ایک تیر آ کر میری آنکھ میں پیوست ہوا۔ اے ذاکر تو جانتا ہے آنکھ میں ایک ذرہ پڑ جائے انسان کتنا بے چین ہوتا ہے، وہ تو ایک تیر تھا، وہ تیر آنکھ میں پیوست، اور میرے ہاتھ سالم نہیں کہ میں اس تیر کو نکال سکوں۔ میں نے چاہا کہ سر کو جھٹکا دوں تاکہ تیر نکل جائے، لیکن تیر گہرائی میں پیوست تھا، میری کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ آخر یہ تدبیر سمجھ میں آئی کہ ایک بار اپنے سر کو جھکاؤں، تیر کو اپنے پیروں کے درمیان، گھٹنوں کے درمیان دبا کے سر کو پیچھے کروں تاکہ تیر نکل جائے۔ ارے اسی فکر کے ساتھ میں نے سر کو جھکایا، ذاکر قیامت گزر گئی، ایک گرد آہنی پشت سے میرے سر پہ مارا گیا، میرے سامنے دنیا تاریک ہوئی، میں زمین کی طرف آیا۔ ارے میری مصیبت سنو ذاکر، جو بھی آسمان سے بلندی کی طرف سے، جو بلندی سے زمین کی طرف گرتا ہے، اپنے بازوؤں کو زمین پر رکھتا ہے، جس کے بازو نہ ہو۔ ارے میں منہ کے بل زمین پر آیا، اپنے آقا کو آواز دی، آقا غلام کی خبر لیجئے، حسین نے کمر کو تھاما، قد کسر ظہری، عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره. خدایا تجھے واسطہ مولا ابو الفضل عباس کا، تجھے واسطہ باب الحوائج کا، تجھے واسطہ ان کٹے ہوئے بازوؤں کا، تجھے واسطہ اس شکستہ سر کا جو فرات کے کنارے حسین کی حمایت میں شکستہ کیا گیا. دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین کرام ہیں، عزاداران سید الشہداء، ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. خدایا ہم سے عزاداری کو قبول فرما. خدایا ہمیں حق سے عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا تجھے واسطہ ابو الفضل عباس کی مظلومیت کا، منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما. اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء.